الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 43 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ 43ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ توریت میں ایسی باتوں کا ذکر ہے کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو ہم یہ عرض پھر آخر میں فرمایا لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا تذکرہ بھی یہ نصیحت کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میدان معاشر میں انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ عزت حاصل ہوگی، یا جنت کی نعمتیں بیان فرمائیں، تو اس سے انسان نصیحت و عبرت اس انداز سے حاصل کرتا ہے کہ جب وہ انعامات کو سوچتا ہے تو قلب میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے، نفس میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کو حاصل کروں۔ جب حاصل کرنے کا لالچ پیدا ہوتا ہے تو ایک صاحب عقل شخص، ذی شعور شخص فوراً اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جب میں کسی انعام کی، کسی نعمت کا لالچ کرتا ہوں تو بغیر محنت کے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت سارے امور کو ترک بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم یہ خواب دیکھے، بیٹھا ہوا سوچ رہا ہو کہ میں انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاؤں، تو یقینی سی بات ہے صرف سوچنے سے تو سب کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسے اس کے لیے ایک مسلسل کوشش کرنی ہوگی اور ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہوگا جو اس منزل کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی خود عقل ہماری تسلیم کرتی ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جس چیز کو حاصل کرنا ہو اس کے لیے مسلسل محنت کرنی ہوگی، اور اس چیز کے حصول کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا۔ لہٰذا اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی رحمت کا بیان فرماتا ہے، انعامات کے تذکرہ فرماتا ہے، آخرت میں کرم نوازی کے تذکرہ فرماتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں، اور حاصل کرنے کے تصور کے ساتھ ہی یہ تصور بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہوگی اور ان تمام امور سے بچنا ہوگا جو اس نعمت کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ تو اس طریقے سے اس کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ چیز تسلیم کرتا ہے پھر محاسبے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ کیا اب میں ایسا کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ تو محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ نہیں، میں خواب تو بڑے بڑے دیکھ رہا ہوں، کوشش کچھ بھی نہیں ہے، گناہوں سے حصول لذت کا سلسلہ جاری ہے، نیکیاں کرنے کو دل نہیں چاہتا، عبادات پر استقامت حاصل نہیں ہوتی، نہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نہ روزے پابندی سے رکھتے ہیں، نہ قرآن عظیم کی تلاوت، وہ تو سال ہر سال قرآن چھو کر نہیں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کا کوئی تصور نہیں، ہر نفسانی خواہش کو انسان پورا کر رہا ہے، تو پھر یہ انعامات کیسے حاصل ہوں گے؟ تو اس طرح محاسبہ کرنے سے بعض اوقات دل پہ چوٹ لگتی ہے اور انسان عمل کی طرف، احتیاط کی طرف، ایک جہد مسلسل کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن عظیم میں بھی یہ تمام باتیں بیان ہیں، کہیں وعدہ ہے، کہیں وعید ہے، کہیں عذاب کے تذکرے ہیں، کہیں انعام کا ذکر کیا گیا ہے، پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی طبیعت تو ایک عذاب کا ذکر سن کے اچھا اثر قبول کر لیتی ہے، کوئی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ انعامات کے تذکرے سن کے آخرت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات سنتے ہیں تو دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے مختلف اسلوب قرآن میں بیان کیے گئے یا اختیار کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری طبیعتیں، ہماری کیفیتیں، ہمارے اذہان، ہمارے قلوب کی کیفیات سے واقف ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں تاکہ مختلف طبیعتوں والے اس سے اثر قبول کریں، اور کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ تو نے قرآن میں ایسی باتیں بیان فرمائیں کہ میری طبیعت اس کے موافق ہی نہیں تھی، قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ تو مختلف قسم کی، پھر یہ کہ کیفیت ایک نہیں رہتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جہنم کے عذابات بیان ہوں، اثر نہیں کرتے، لیکن ایک جنت کی نعمت کا تذکرہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات نعمتوں کے واقعات سنائے جائیں، کچھ بھی اسی شخص پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن جہنم کی ایک وعید اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو اس طرح ایک ہی انسان پر مختلف کیفیات وارد ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایک انسان کی طبیعت خارج کے مختلف اثرات کو قبول کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت حکمت کے ساتھ اپنی کتابوں میں باتیں بیان فرمائیں
کیونکہ طبیعتیں پیدا کرنے والا وہی ہے، کیفیات اسی نے بنائی ہیں، اور اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ کون کس طریقے سے ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس نے یہ اسباب اور ذرائع مقرر کر دیے، ہم اس سے فائدہ حاصل نہ کریں تو یہ ہمارا قصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور کی مغربی جانب میں نہیں تھے جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسالت کا، یعنی جب ہم نے باقاعدہ ان کے لیے فیصلہ کیا کہ اب یہ رسالت کا اعلان جا کر باقاعدہ کریں طور پہاڑ کے قریب، اس وقت آپ وہاں جسمانی لحاظ سے موجود نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ روحانی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں جلوہ افروز رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں روحانی اعتبار سے۔ جیسے کہ جیسے ایک صحابی نے بلکہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت نبی تھے، تو آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب نبی تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو یہ جو نور نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا تھا، اور یہ خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو نبی کی طرف نور کی نسبت کی جاتی ہے وہ کسی شخص کی کوئی ذہنی کاوش نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے رب نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ لیکن اس نور کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے نور کو پیدا فرمایا، تو یہ نور کائنات میں کو ملاحظہ کر رہا تھا، تو یہ واقعات بھی نبی کریم نے ملاحظہ فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف، اے حبیب کریم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسا معاملہ کیا؟ تو یہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے نبی کریم تو وہ جب ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا مکۃ المکرمہ میں، ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا، اس وقت نبی کریم جسمانی لحاظ سے تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اس کی تفسیر بعض مفسرین نے یہی کی ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کر دیا گیا تھا وہ اس کائنات میں ہونے والے معاملات کو باعطائے الہی ملاحظہ کر رہا تھا، اور جہاں انکار ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے، آپ نے یہ نہیں دیکھا، اس سے مراد ہے کہ وہاں آپ موجود نہیں تھے، کہ آپ جسمانی لحاظ سے موجود ہوتے اور دیکھتے۔ تو لہذا ارشاد فرمایا کہ وما كنت بجانب الغربی، اور آپ طور کی مغربی جانب میں نہیں تھے، اذ جب قضینا الی موسیٰ الامر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسالت کا فیصلہ فرمایا، وما كنت من الشاہدین، اور اس وقت آپ حاضر نہیں تھے۔ دیکھیں اس جملے کو اگر ہم پچھلے جملے کی تفسیر بنا دیں کہ شاہد گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی مقام پر موجود ہو اور چیز کو ملاحظہ بھی کر رہا ہو، تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موجودگی کی نفی فرمائی۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن بے شک ہم نے بہت سی جو قومیں تھیں، بہت سی بستیاں تھیں وہ پیدا فرمائیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ، کہ ان پر ایک طویل زمانہ گزرا، ہم نے بہت سی قومیں پیدا فرمائیں، ان پر طویل زمانے گزرے۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدین اہل مدین میں مقیم تھے، مدین والوں کے درمیان بھی آپ اس وقت نہیں تھے جسمانی لحاظ سے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہوئے، یعنی آپ اس وقت مدین والوں کے پاس نہیں تھے کہ ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہوئے ان کے درمیان آپ مقیم ہوتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے، یعنی ہم نے رسول پیدا کیے مختلف دور میں۔ ہر دور میں ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، بلکہ نبی کریم تو اس وقت جسمانی لحاظ سے موجود بھی نہیں تھے، بلکہ اللہ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ وما كنت بجانب الطور، اور نہ آپ طور کے کنارے پر تھے، اذ نادینا، جب ہم نے ندا فرمائی تھی۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی تھی۔ وَلَكِ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ آپ پر ضرور کرم نوازی ہے کہ آپ فلاں جگہ بھی نہیں تھے جسمانی لحاظ سے، فلاں جگہ بھی نہیں تھے، فلاں جگہ بھی نہیں تھے۔ ولیکن، اب دیکھیں لیکن جو آتا ہے یہ حرف استدراک ہوتا ہے، اور یہ ما قبل کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا جو ما قبل کلام کیا کہ آپ فلاں جگہ نہیں تھے، فلاں جگہ نہیں تھے، فلاں جگہ نہیں تھے، تو لازمی امر ہے کہ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی وہاں نہیں تھے تو نبی کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور لیکن تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ضرور ہے، اور وہ رحمت مفسرین نے بیان فرمایا یہ کہ آپ کے موجود نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا کہ آپ ان تمام واقعات پر مطلع ہیں، اور بروز قیامت آپ باقاعدہ ان پر گواہ کے طور پر پیش ہوں گے۔ یہ مطلب قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم پچھلی قوموں پہ انبیاء علیہ السلام کو بطور گواہ پیش کریں گے، اور اے حبیب آپ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ تو گواہ وہی ہوتا ہے کہ جو موجود بھی ہو اور ملاحظہ بھی کر رہا ہو۔ اب یہ موجودگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی لحاظ سے موجود اور دیکھ رہا ہے، ایک یہ کہ جسمانی لحاظ سے اس مقام پہ موجود نہیں لیکن دور سے وہ ملاحظہ کر رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا علوم غیبیہ پر، اور آپ تمام چیزیں جانتے ہیں، اور اتنا یقینی جانتے ہیں کہ آپ خود گواہی دیں گے بروز قیامت ان امتوں کے خلاف کہ جو انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ جھٹلانے کی کوشش کریں گی، اور وہ کہیں گے کہ نبیوں نے ہمیں تبلیغ دین نہیں کی، تو پھر نبی کریم یہ فرمائیں گے نہیں، تبلیغ دین کی میں اس بات پر گواہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم کا جسمانی لحاظ سے کسی مقام پر موجود نہ ہونا یہ کوئی آپ کے لا علم رہ جانے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے ذرائع سے علوم عطا فرمائے۔ وَلَكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہاں تمہارے رب کی ایک رحمت ہے، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ضرور ہے کہ تمہیں علوم غیبیہ دیے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا۔ یعنی مطلب ہے کہ آپ پہلے دور میں تو موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے آپ کو علوم غیبی عطا فرمائے، اور ہم نے ان تمام قوموں کے واقعات آپ کو بتا دیے تاکہ آپ اس قوم کے سامنے اس واقعوں کو بیان کریں، یعنی کفار قریش وغیرہ، کہ جو کفار قریش کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 550 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو اتنا طویل عرصے سے لوگ چل رہے تھے، اور وہ دین ابراہیمی پر بہت سے لوگ فائز تھے۔ تو اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم ہم نے یہ آپ کو پچھلی قوموں کے واقعات بتائے، ان کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کو بتائیں، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کافی عرصے تک کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اور کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم رسول بھیجتے اور پھر ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی عذاب اللہ کا نازل ہوتا، فَيَقُولُوا، تو وہ کہتے رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کسی رسول کو، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، پچھلی قوموں میں بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ان کے اگر برے افعال کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے میں بالکل حق بجانب متصور ہو سکتے تھے کہ تو نے ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، اگر بھیجتا ہم اس کی پیروی کرتے اور مومنین میں سے ہو جاتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ہر قوم پر رسولوں کو بھیجا، اور آخر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ یہ لوگ آپ کی بات کو سنیں، غور و تفکر کریں۔ اب جو ہدایت پا جائے وہ نجات پا جائے گا، جس نے ہدایت نہ پائی اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، وہ میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے۔ تو اس لیے اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر رسولوں کو نازل فرمایا، رسولوں کو بھیجا۔
فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن عظیم مراد ہے، یہ کفار قریش کا تذکرہ ہے کہ فلما جاءہم الحق، پھر جب آیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا انہوں نے کہا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل کیوں نہیں دیا گیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ پوری توریت دے دی گئی تھی، آپ طور پر گئے 40 راتیں وہاں پر رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت عطا فرمائی، یعنی یک بارگی پوری کتاب عطا فرما دی۔ تو کفار قریش نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو نبی کریم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں مجھ پہ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان پہ ایک ساتھ پوری کتاب نازل ہو جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی ہے؟ تو یہ خواہ کے اعتراض ہیں، پوری ایک ساتھ نازل ہوئی یا آہستہ آہستہ نازل ہوئی، اصل مقصود تو یہ ہے کہ تم اس کو سمجھو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ تو تم کیا ہدایت حاصل کر رہو؟ لیکن ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے رہا کرتے تھے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا کہ جو ان سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو مدینے کے یہود تھے انہوں نے کفار قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح الٹے سیدھے سوالات کرو، مثلا ان سے یہ سوال کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ توریت دی گئی، آپ کو پورا قرآن کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو جب انہوں نے یہ سوال یہود کی ترغیب پہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں یہ الزامی سوال ان سے کر لیا کہ اے حبیب ان سے یہ کفار قریش سے کہیے کہ جو تمہیں یہ سوال کی ترغیب دے رہے ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی کتاب نازل ہوئی تو انہوں نے اس کی کتنی اطاعت کر لی کہ اس کا اس سے دور کرنے کے لیے اس قسم کے جملے کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے پھر یہود خاموش ہو گئے اور لاجواب ہو گئے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔